ان کی جو آخری چند تقاریر تھیں بالخصوص جو ہفتہ پہلے تھی، اس میں جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اعتراف ایک حساب سے انہوں نے کیا اپنی سیاسی فوج کی مداخلت کا، اور کہا کہ پھر ہم نے فروری سے آن ورڈ یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اب مداخلت نہیں کرنی. وہ ہے اصل نقطہ سر. ٹھیک ہے نا. مداخلت ایسی ہے نا. مداخلت کیا ہوئی؟ اب 2018 کا الیکشن ہے، عمران خان صاحب کا اپنا برسر اقتدار آنا، پھر اقتدار سے خود انہوں نے جملے بولے کہ تب وہ جو جیت کر آئے تو کہا گیا کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، اب یہ آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، انہیں کہا گیا یہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو دونوں حکومتیں جو ہیں ان کے اوپر سوال تو کھڑے رہے. نہیں، سوال کھڑے رہے، ان سوالوں کی زد میں پھر سوالوں سپہ کی سالار زد بھی میں رہے. آئے، بہت کچھ انہیں سننا بھی پڑا اور پھر ان کا جواب بھی دینا پڑا. یہ ایک ایسا ایک ناپسندیدہ یعنی معاملہ ہے جو پیش آیا، اور ہماری دعا ہے کہ یہ نہ دہرایا نہ جائے. اب جو فیصلہ ہو چکا کہ سیاست، دیکھیے حکومت کے ساتھ تو فوج کو جڑے رہنا ہے، حکومت جو ہدایت دے گی اس کی پاسداری کرنی ہے، لیکن حکومت کے سیاسی مفادات جو ہیں اس کو نہیں دیکھنا. یعنی یہ ایک باریک فرق ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذوالفقار بھٹو صاحب جو تھے، انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا کہ انہوں نے ISI کا ایک انٹرنل ونگ قائم کیا. میں سمجھتا ہوں ISI قانونی طور پر وزیر اعظم کے ماتحت ہے، لیکن کیونکہ اس کا جو سربراہ ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی، وہ فوج سے تعلق رکھتا ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی وزیر اعظم ہے، جواب دے بھی وزیر اعظم کو ہے، لیکن تعلق کہاں سے ہے؟ فوج سے تعلق ہے، اس لیے اس کی لگام جو ہے وہ آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور یہ جو جب یہ مداخلت ہوتی ہے سیاسی معاملات میں، یہ ISI کا رول جو ہے وہ منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. سیاست جو ہے اس سے الگ کر دیا جائے، یہ ہے بنیادی بات. یہ ہمارا ایک بڑا قابل فخر ادارہ ہے جو جہاد افغانستان کے دوران ڈیولپ ہوا، اور کاؤنٹر ٹیررزم کا اتنا بڑا اتنی مستعد جو مشینری ہے، یہ اتنا مستعد ادارہ ہے، شاید دنیا میں کہیں موجود نہ ہو. کسی خیر خواہ نے باجوہ صاحب کو ایک مشورہ دیا سر، وہ یہ کہ جس طرح کی تنقید کی زد میں آپ آئے ہیں حالیہ چند مہینوں کے دوران بالخصوص، اس کا بہترین جواب یہ ہوگا کچھ عرصہ آرام کیجئے، سیر و سیاحت کیجئے، کتابیں پڑھیں اور ایک شاندار سی آٹو بایوگرافی لکھ ڈالیں. کتاب بھی لکھتے ہیں. ہاں، جس میں کیونکہ ایسا بہت کم ہوا ہے، ہمارے یہاں تو رواج کم ہے کہ آپ لکھ ڈالیں کہ آپ کن کن واقعات کے عینی شاہد ہیں اور کیا صحیح تعویل تھی اور تفسیر تھی اور تصویر تھی جو آپ نے دیکھی. کیونکہ آپ کا جو ورژن ہے وہ تو نہیں آیا، تو لکھیں. امریکہ میں لکھتے ہیں، پریزیڈنٹس لکھتے ہیں. ہاں، وہ کتاب لکھ کتاب دیتے ہیں. لکھتے ہیں، لازم لکھتے ہیں. یہاں اصل میں چھپانا بھی بہت کچھ ہوتا ہے نا. ہاں، جنرل حمید گل کو میں کہتا رہا کہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی. جہاد افغانستان لکھا تو بریگیڈیئر یوسف نے کتاب لکھی. پھر ہمارے یہاں سے جو حضرات، خواتین حضرات کتاب لکھتے ہیں ایسی کو مارکے کی، وہ پھر باہر جا کے لکھتے ہیں. جو اسلم مسئلہ یہ بگ ہے صاحب نا. ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، لیکن ایسے ہی وہ بھی ایک آپ بیتی ہے. تو بات یہ ہے ہمارا کچھ نہ کچھ اس میں ہے. اصل میں سب حضرات جو ہیں اپنے تجربات جو ہیں اور اپنا کردار جو ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. کتاب تو جنرل فیض حمید کو بھی لکھنی چاہیے، بالکل لکھنی وہ بھی چاہیے. ریٹائر ہو گئے. بالکل انہیں لکھنی چاہیے.